میرے بھائیوں اور دوستو، ہمارے نزدیک آج جو دنیا میں بے چینی ہے، جو اضطراری کیفیت ہے، جو ہر جگہ ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، جو ہر جگہ نحوست اور لعنت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہر مسلمان جو یورپ میں ہے یا ایشیا میں ہے، اس کو کوئی سکون میسر نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو آپ لوگوں نے سنا اور پڑھا ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، انہوں نے سمجھایا، انہوں نے تعلیمات دی، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے لوگوں تک پہنچائے، تو بعضے لوگ ایسے تھے جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، بعضے لوگ زنا بدکاری میں مشغول رہتے تھے، بعضے لوگ نبیوں کو گالیاں دیتے تھے، بعضے لوگ نبیوں کو پتھر مارتے تھے، بعضے لوگ معجزات کا مذاق اڑاتے تھے، اور بعضے لوگ ایسے بھی تھے بدبخت جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کی تکذیب کی، انبیاء کو برا بھلا کہا، اس آفاقی پہ۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مقتدی ہیں، آج ہم دیکھیں ہمارے ایشیا میں علماء کی وہ قدر نہیں ہے، علماء کو اپنے سروں کا تاج نہیں بنایا جاتا ایک ملازم کی حیثیت سے کہ ہمارا ملازم ہے۔ اور بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ امام 25 سال آپ کو جمعہ اور نمازیں پڑھاتا ہے، اور مسجد کا صدر اس کو فون کر کے کہتا ہے کہ شام کو آپ مسجد خالی کر دیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ایک طریقہ ہے جو نبی کا وارث ہے، وہ اپنی سیٹ کو نہیں سمجھ رہا، اور جو امتی ہے جس کو چاہیے تھا کہ نبیوں کے بعد علماء کی قدر کریں، ایک جو حافظ قرآن ہے، اس کے دل میں قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے برے ہیں، ہم دوسروں کو برا کہہ رہے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کی عزت کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، تب اللہ کی رحمت آئے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری فرمایا کرتے تھے، میں بازاروں میں نکلتا ہوں، 60 سال پہلے کی بات سنیں، میں بازاروں میں نکلتا ہوں آزا مارکیٹ والی دلی دروازے والی سائڈ پہ، کہ مجھے انسان کم نظر آتے ہیں، گدھے گھوڑے جانور زیادہ نظر آتے ہیں انسانوں کی شکل میں، ہوتے تو انسان ہیں۔ اب دیکھیے 60 سال کے بعد آج کھڑا ہے، اس کو قرآن یاد نہیں۔ میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں، بڑے بڑے جلسوں میں نے کہا، بڑے بڑے سیمینار میں کہا، بڑی بڑی کانفرنس میں یہ بات کی ہے کہ ایک بہت بڑا عالم جو حافظ قرآن بھی ہے، وہ امامت کیوں کراتا ہے؟ وہ مقتدیوں پہ لعنت اور نحوست کیوں کرتا ہے؟ کیوں؟ اس کو تو قرآن یاد نہیں، وہ بھول گیا۔ اب اس کی نحوست مقتدیوں پر آ رہی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کو قرآن بھول گیا وہ فاسق اور فاجر ہے۔ بے شک آپ بہت بڑے خطیب ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن آپ کو قرآن نہیں ہے، آپ تو فاسق اور فاجر ہیں، آپ کیوں امامت کراتے؟ 2-4 صورتیں اب یاد کی ہوئی ہیں، لوگوں کی امامت کرا رہے ہیں۔ جو مسجد کا صدر ہے، اس کو بھی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، جب اس کو قرآن پاک یاد نہیں تھا کیوں مصلی پہ کھڑا کیا؟ ہاں، اگر وہ حافظ نہیں تو کوئی حرج نہیں، اگر وہ حافظ ہے تو قرآن یاد ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں جب رمضان آتا ہے، بڑے بڑے عالم جو حافظ بھی ہوتے پیچھے ہو جاتے ہیں، جی مجھے شوگر ہے، مجھے دل کی تکلیف ہے، مجھے گیس ہے، کوئی اور حافظ لے کر آؤ۔ تو ایسے عالموں کی اور حافظوں کی ہم لوگوں نے اصلاح کرنی ہے کہ قرآن یاد کرو۔ قرآن بھولنے کی وجہ سے جو عذاب ہے، سب سے بڑا عذاب یہ ہے جس نے قرآن کو پڑھا اور بھول گیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے بطور مقتدی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتہ۔